والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری اس مجلس میں اور ملاقات میں سب سے پہلے تو ہم اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ایسی مجلس عطا کی جس میں ہم دین کی کچھ باتیں سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد بہت ساری دعائیں سکھلائیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ کے نبی آپ یہ کہیے، یہ دعا کیجئے کہ ربی، اے میرے رب، زدنی علما، مجھے مزید علم عطا کر۔ علم نادان آدمی کو، ناواقف آدمی کو، جاہل آدمی کو سکھاتا ہے، اور جو آدمی پہلے سے سیکھا ہوا ہے علم کی تکرار سے وہ علم مضبوط ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مضبوط ہوتا ہے، کئی بار آدمی سیکھنے کے بعد بھول چکا ہوتا ہے تو بھولی ہوئی چیز کو یاد دلاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو علم کا جو مسئلہ ہے، جہاں کہیں ہم اور آپ کو اس کا موقع ملے، حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق علم سیکھنے سکھانے سے ہمیں اور آپ کو جڑا رہنا چاہیے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے، اپنی سند سے حضرت حسن بصری اور حضرت ابو الدرداء، یعنی حضرت حسن بصری حضرت ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن خامسا فتہلک۔ تم عالم رہو، یعنی علم دینے والے بن کر رہو، او متعلمہ، یہ علم حاصل کرنے والے، علم لینے والے بن کر رہو، او محبہ، یہ علم والوں سے محبت کرنے والے بن کر رہو، او متبعہ، یہ علم والوں کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے بن کر رہو، ان کے ساتھ ساتھ علم کے راستے پہ چلنے والے بن کر رہو۔ یہ چار حالتیں چھوڑ کر پانچویں حالت اپنے لیے منظور مت کرو کہ یہ پانچویں حالت ہلاکت اور بربادی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی راوی نے پوچھا کہ یہ جو ابو الدرداء نے کہا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلَكَ، پانچویں نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، تو یہ پانچویں سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا لَا تَكُنْ مُبْتَدِعًا، تم بدعتی نہ بنو۔ ہم اپنے زمانے کے روشنی میں اگر اس کا ترجمہ کہیں تو یوں کہیے کہ نت نئی چیزیں، نئی نئی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے بن کر نہ رہو۔ علم قدیم ہے، علم قدیم ہے،
علم اصیل ہے، اصیل، اس کی بنیادیں پرانی ہیں۔ نت نئی چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، لیکن دین کے اندر جس قدر زیادہ آدمی قدیم ہوگا اسی قدر زیادہ صحیح اور مضبوط ہوگا۔ یہی بات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اثر میں بیان کی۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو مجلس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس مجلس میں ہم اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ علم سیکھنے سکھانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہم اور آپ بنیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ جیسے آپ نے سنا، سبیلنا فی الدین، یا دین کے سلسلے میں ہمارا راستہ کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ دین کے نام پہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، کیا وہ راستہ وہی ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے کردہ ہے، یا پھر یہ کہ دین کے نام پر، راستے کے نام پر ہم جس میں ہیں وہ کوئی اور چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ آج ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا، اسے آپ ایک ایک مسئلے کی شکل میں دیکھتے جائیں، آپ کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، آپ کو ہمارے اپنے سماج اور سوسائٹی کی تصویر اس میں نظر آئے گی۔ ہم جس سماج اور سوسائٹی میں جیتے ہیں نا، اس سماج اور سوسائٹی میں دین کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری شکلوں پر ہیں، بہت سارے طریقوں پر ہیں، یا دوسرے الفاظ میں دین کے نام پہ الگ الگ طریقے پائے جاتے ہیں۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میں دین پر ہوں، میرا طریقہ دین ہے، تو پھر وہ کون سی بات ہے جو ہمیں بتائے گی کہ ان کا نہیں، آپ کا راستہ جو ہے دین ہے؟ جو لوگ دعوے دار ہیں ان کے دعوے میں اور آپ کے دعوے میں مطابقت حقیقت سے کہاں پائی جاتی ہے؟ جو ریالٹی ہے، ریالٹی سے کون جو ہے جڑا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آپ ان باریکیوں کو، ان تفصیلات کو ذہن میں رکھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس مسئلے سے، اس نقطے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے یہاں اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بسایا ہوا تھا، جن یہاں رہتے تھے، اور انہی کا جانشین یعنی ان کی جگہ لینے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خلیفہ۔ اسی معنی میں کہا گیا کہ جن پہلے رہتے تھے اس زمین پہ، جنوں کے بعد انسان کو اللہ نے بسانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے یہ بات طے تھی کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا ہے، آدم اور بنی آدم کو زمین پر بسانا ہے، اور یہاں ان کا امتحان ہونا ہے، یہاں ان کی آزمائش ہونا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے طے تھا مسئلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس آیت کی پوری، اس کے بعد والی آیتوں کی تفسیر آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ میں، اس کی تفصیل ہے کہ پہلے سے طے تھا۔ جب اللہ نے آدم کو بنانے کا فیصلہ کیا، تبھی سے یہ طے تھا کہ حضرت آدم کو جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ان کو بھیجنا زمین پر ہی ہے، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، تو پہلے حضرت آدم کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی سے حضرت آدم کو بنایا، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسم بھی مخلوق ہے، روح بھی مخلوق ہے۔ روح بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اور جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے بنایا، تو مٹی زمین سے لی گئی، زمین کی مٹی سے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا۔ لیکن حضرت آدم کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پیدا کیا، آسمانوں پر پیدا کیا،
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین سے لی ہوئی مٹی کو ایک انسان کی ایک پتلے کی شکل دینے کے بعد اس میں روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکی، جو روح اللہ نے آسمانوں میں پیدا کی ہے۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد کئی اہل علم، خاص طور پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، دوسروں نے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ جسم انسان جسے ہم کہتے ہیں جسم اور روح کا مرکب ہے، ہم جسے انسان کہتے ہیں، یہ انسان جسم اور روح دونوں سے مل کر انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی بھی ضرورتیں رکھی ہیں اور انسان کی روح کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں رکھی ہیں۔ انسان کا جسم ہے جسمانی ضرورتیں، انسان کی روح ہے روحانی ضرورتیں۔ لکھا اہل علم نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی، یہ نظام اللہ نے رکھا کہ انسان کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، ان جسمانی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسا دیا، زمین میں پیدا کر دیا۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اسی سے اس زمین سے کھیتی اگتی ہے، مختلف قسم کی پیداوار نکلتی ہے۔ انسان یہیں کی چیزوں کو اپنی غذا بناتا ہے، یہیں کی چیزوں سے اپنا لباس، اپنے لیے مکان، چھت، دنیا کی اپنی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، انسان وہ جسمانی ضرورتیں دنیا کی ان نعمتوں سے پورا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی۔ روح کو اللہ نے آسمانوں پہ پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ضرورتوں کو آسمان ہی سے بھیجنے کا انتظام کیا۔ علم وہیں سے آتا ہے، ہدایت وہیں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، روح کی غذا جو علم ہے وہ وہیں سے آسمان سے آتا ہے۔ یہ اہل علم نے لکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا۔ جنت میں رکھنے کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کے ساتھ دونوں کو رکھا۔ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے تھا، وہ دونوں درخت کے قریب گئے، فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت سے انہوں نے کھایا، اور انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو بھی زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم کو بھی زمین پر بھیجا، بنی آدم کو کہیے، اور دوسری طرف ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، مفسرین نے لکھا اس میں ابلیس اور آدم دونوں سے خطاب ہے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، یہ آدم و حوا سے خطاب ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا، دونوں کے دونوں تم نیچے چلے جاؤ، اب زمین پہ جاؤ تمہیں۔ اب اللہ نے زمین پر جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجتے ہوئے ہی ایک اللہ نے حقیقت بتا دی، وہ کیا ہے؟ اب جنت میں اللہ نے رکھا، جنت سے نکال کر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر بھیج رہا ہے۔ اب تمہیں زمین پر رہتے ہوئے وہ کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں واپس جنت میں بھیجے، واپس تمہیں تمہارے اس مقام پہ لا کے رکھے جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو تو تمہیں جنت میں جانا ہے، اور اگر ناکام ہوئے تو واپس تو آؤ گے، رہنا پھر بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ناکام ہونے کا مطلب دنیا میں رہ جانا نہیں ہے، جو مدت ہے اتنی ہی مدت ہے، لیکن ناکام اگر ہوگے تو کیا ہوگا؟ واپس لوٹ کر آؤ گے، لیکن جنت میں نہیں بھیجے جاؤ گے، جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ پھر اللہ کی مرضی، اگر ہمیشہ کی جہنم ہے تو ہمیشہ کی کفر و شرک کی بنیاد پر، نفاق عقدی کی بنیاد پر ہمیشہ کی جہنم ہے، یا پھر بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں بھیجا گیا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو گناہوں کے برابر سزا دے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں لا کر رکھے گا۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ حضرت آدم کو اتارتے وقت یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی۔ اب یہ جو امتحان ہے کہ تمہیں جنت کی طرف جانا ہے، جہنم کی طرف نہیں جانا ہے، واپس لوٹ کر آنا ہے تو جس جنت سے نکالے گئے اسی جنت میں جانا ہے، تمہیں واپس جہنم کی طرف نہیں جانا، یہ کیسے طے ہوگا؟ اللہ نے اس کا ضابطہ، اس کی ترتیب یہ بتائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی، میری طرف سے تمہارے پاس مسلسل رہنمائی آتی رہے گی۔
اب اس رہنمائی کو جو آدمی اپنائے گا، اسے قبول کرے گا، جو اس کو قبول کرے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا میں وہ نامراد اور ناکام نہیں ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدقسمت لوگوں میں شمار نہیں ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اس پوری تفصیل کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں بس اس کام کے لیے کہ اللہ کی ہدایت کو پہچانیں اور اس کو اپنا لیں، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے اس ہدایت کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ بہت سادہ سا اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، ہدایت کو پہچانو، ایمان لاؤ، نجات پاؤ، بس اتنا ہی ہے مسئلہ۔ اللہ کی ہدایت آئے گی، اس کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ، بس اتنا ہی مسئلہ ہے۔ اب یہاں اس دنیا کے اندر آپ ایک مسئلہ دیکھیں، جتنا مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے نا، لوگ اس مسئلے کو اتنا ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ، الجھا ہوا بنا لیتے ہیں۔ لوگ اس میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، لوگ اپنی طرف سے الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم کو صرف اتنی کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، سمجھ بوجھ سے لے کر علم سے لے کر اللہ نے جو اسباب دی ہیں، اسباب کو سب استعمال کس میں کرنا ہے۔ ہم کو اس ہدایت کو پہچاننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی ہے، یہ بھیجنے کا اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ نے بھیجی ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنانا ہے، اور پھر اسی ہدایت کے ساتھ اس دنیا سے نکل جانا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے زندگی، اتنی سی بات ہے زندگی۔ لیکن یہ سننے میں جتنی آسان نظر آتی ہے نا، سننے میں جتنی آسان نظر آتی ہے، اپنانے میں لوگوں کے لیے اتنی آسان نہیں رہی ہے۔ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے آگے چل کر کروں گا کہ یہ آسان کیوں نہیں رہ گئی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا۔ اب یہ ہدایت کیسے آئے گی؟ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آدمی کو کیسے ملے گی، کہاں سے؟ اللہ نے سیدھے سیدھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجے گا، انبیاء اور رسول کو بھیجے گا، اور انبیاء اور رسول کو بھیجے گا تو یہ انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہم تک پہنچایا کریں گے، انسانوں تک پہنچایا کریں گے مسلسل۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام شروع کیا حضرت آدم ہی سے۔ قرآن و سنت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے حضرت آدم ہیں اور وہی خود اللہ کے رسول ہیں، وہی خود اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، پہلا انسان، پہلا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کا وعدہ کیا تھا نا، ایسا نہیں ہوا کہ پہلے بھیج دیا بعد میں اللہ نے ہدایت بھیجنے کا، پہلے نبی کو، پہلے انسان ہی کو نبی بنایا اللہ نے۔ جو پہلے انسان تھے وہی پہلے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان سے شروع کیا، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں چلایا کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول، انبیاء اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھیجنے کا انتظام کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں، قومیں ہیں، سب میں ایک نہ ایک ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ تو حضرت آدم پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے وہیں سے شروع کر لی، پہلے انسان ہی سے شروع کر لی۔ گویا یوں سمجھیے کہ انسان کے ساتھ ہدایت اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور یہ سلسلہ اللہ نے برابر جاری رکھا۔ ہر قوم میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول نہیں بھیجا ہے، ایسی کوئی قوم دنیا میں نہیں رہی ہے، ماضی میں کبھی نہیں رہی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اہل فترہ ہوتے ہیں۔ اہل فترہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل فترہ کہتے ہیں ایک نبی کی تعلیمات مٹی مٹی لوگ بدلتے چلے گئے، لوگوں نے تبدیلی کر لی، بالآخر وہ مقام آیا کہ جس مقام پر آنے تک پچھلا دین جو ہے تقریباً بدل گیا۔ اب نئے نبی، نئے رسول کو بھیجا جانے والا ہے،
اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ دین بعض لوگوں کے پاس کہیں محفوظ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو صحیح دین ملا ہی نہیں. دنیا میں تو دین ہے لیکن بعض لوگوں کو صحیح دین ملا نہیں. اب ان کا مسئلہ اہل فترہ کا ہو جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک نبوت کا دور ختم ہو کر نیا دور شروع ہونے کے درمیان کچھ لوگ انتقال کر جاتے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں جن تک اللہ تعالیٰ کا دین نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں صاف بتا دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. جب تک رسول نہ بھیج دیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں. اسی لیے اہل علم کے پاس یہ مسئلہ معروف ہے کہ جو اہل فترہ ہیں جن تک اللہ کا دین نہ پہنچا ہو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت نہیں قائم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آزمائے گا اور آزما کر اللہ تعالیٰ ان کا پھر سے فیصلہ کرے گا. لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بھیجنے کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کا جو سلسلہ چلایا اس سلسلے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا. اور یہ سلسلہ کہاں آ کر پہنچا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنایا. نبوت اور رسالت کے سلسلے کے آخری کڑی بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہا نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ خاتم النبیین بنایا. نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. گویا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا جو سلسلہ آسمان سے آنے کا تھا نا وہ اللہ کے نبی پر آ کر اللہ نے ختم کر دیا. اللہ کے نبی کو آخری نبی اور رسول اللہ نے بنا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری بعثت کی مثال اللہ نے مجھے جو رسول بنا کر بھیجا ہے نا اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک محل تعمیر کیا. بہت شاندار محل بنایا لیکن اس نے اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی. ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی. سارا محل مکمل کر دیا. اب کوئی بھی انسان آتا ہے آ کر محل دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ محل تو بڑا شاندار ہے بڑا خوبصورت ہے بہت اچھا ہے لیکن صرف ایک اینٹ کی کمی باقی رہ گئی. یہ اینٹ اگر لگ گئی تو پھر تو یہ محل ایک دم مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی وہ اینٹ ہوں میں ہی وہ اینٹ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت کا ہدایت کا رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں آخری اینٹ کی جو گنجائش تھی اللہ نے مجھے بھیج کر اسے پورا کر دیا. اس طرح نبوت کا محل رسالت کا محل ہدایت کا جو محل ہے وہ مکمل ہو گیا پورا ہو گیا. اب اس کے بعد کسی نئی اینٹ کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر سلسلہ مکمل کیا. گویا یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو لا کے مکمل کر دیا. تو حضرت آدم سے جو ہدایت کا سلسلہ انبیاء و رسول کی شکل میں شروع ہوا تھا وہ انبیاء و رسول کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. بات یہاں تک واضح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں ایک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و آخری رسول ہیں لیکن آپ کا زمانہ آخری زمانہ نہیں ہے. یعنی آپ کی صدی آپ کا زمانہ آخری زمانہ نہیں. آپ کے بعد بھی ایک لمبا زمانہ آنے والا ہے ایک لمبی مدت گزرنے والی ہے. اب تک دیکھیں 1450 سال تقریباً اب تک گزر گئے. آئندہ اور کتنے سال اللہ نے رکھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اب یہ جو سلسلہ باقی ہے تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی چاہیے. جو بات میں نے کہی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ آسمان سے جب اللہ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی سے بتا دیا کہ تم تک ہماری ہدایت پہنچے گی. اب رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا پھر یہ ہدایت کب کہاں کیسے پہنچے گی اس کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. وہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو بھی دین اللہ تعالیٰ عطا کرتا نبی کے ذریعے، چاہے کتابوں کی شکل میں، جیسے حضرت موسیٰ کو تختیاں دے دی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں پر لکھ کر، سلیٹس پہ لکھ کے حضرت موسیٰ کو دے دی گئی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ دین دیتا تھا نا، وہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی اپنی قوم کی ہوتی تھی، ان کی اپنے قوم کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کتاب کی حفاظت کرو، دین پہ عمل کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو اور اس دین پہ عمل کرو۔ دین کو جس دن ضائع کیا اس دن تمہاری بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین ان کو دیا، حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دی، اور یہ بتا دیا کہ اب یہ دین تمہارے ہاتھ میں ہے، دیکھو جتنا حفاظت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور دنیا میں بہتر زندگی سے مالا مال رہو گے۔ جب دین ضائع کر بیٹھو گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا گھاٹا تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ نے پچھلی امتوں کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا، ان کے اختیار میں دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی و رسول بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک انتظام یہ کیا کہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ذکر کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی۔ کیوں لے لی؟ اہل علم نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن انسانوں کے آنے جانے کا سلسلہ ابھی لگا ہوا ہے۔ اب آگے چل کر لوگوں پر حجت قائم ہونی، اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت لوگوں کو ملنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے۔ پچھلی امتوں کی طرح اگر دین بدلتا چلا گیا اور دین ختم ہو گیا تو پھر آگے والوں پہ حجت کیسے قائم ہوگی؟ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا نا، رسالت تو ختم کر دی گئی، اب کوئی نئے نبی نئے رسول آنے والے نہیں ہیں، تو پھر دین اگر بدل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تحریف کا شکار ہو جائے گا، پوری طرح سے انویلڈ ہو کر رہ جائے گا، تو پھر ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلی ذمہ داری، دو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی، صاف کر دی قرآن کا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ اس دین کو اللہ نے کہا میں حفاظت اس کی کروں گا، اس کی حفاظت میں کروں گا، ایک۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ضمانت یہ دی کہ پچھلی امتوں کی طرح یہ امت بھی گمراہی کا شکار ہوگی، لیکن پوری کی پوری امت کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک طبقے کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو دین کی صحیح شکل پر قائم اور دائم رکھے گا، باقی رکھے گا۔ یہ دو ایسی خصوصیات ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے والی امتوں کو یہ دونوں چیزیں نہیں عطا کی۔ اللہ نے ان کے دین کی کتابوں کی حفاظت، ان کی شریعت کی، ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھی، کہا یہ تمہارے لیے ہے، تم عمل کرو، تمہارے حوالے۔ لیکن شریعت محمدیہ کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، دین اسلام کے سلسلے میں اللہ نے ذمہ داری اپنے ساتھ رکھی۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ اس امت میں جو ہے گمراہی آئے گی، لیکن یہ گمراہی آنے کے باوجود معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک طبقے کو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہے دنیا میں کتنی ہی بڑے انقلابات آ جائیں، کیسی ہی اونچ نیچ ہو جائے، اتھل پتھل مچ جائے، چاہے کچھ ہو جائے، لیکن ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ برابر صحیح دین کا حامل بنا کر باقی رکھے گا کہ ان کے ذریعہ لوگوں پر حجت قائم ہوتی رہے، ان کے ذریعے بقیہ امت کے سامنے صحیح دین رہے، اور یہ جو ہے لوگوں کے حق میں حجت بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہدایت کے سلسلے میں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، رسالت ختم ہے، لیکن انسانوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ باقی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کو تو ختم کر دیا، لیکن دو چیزوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کو اس دین کا حامل
عامل، ترجمان، علم بردار، اس دین کو لے کر کھڑا ہونے والا، اس دین کو لوگوں کے سامنے پہنچانے والا بنا کر باقی رکھے گا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں پر حجت قائم کرتا رہے گا۔ یہ قرآن و سنت میں بیان کردہ واضح حقیقت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک آپ کے؟ واضح ہے نا بات؟ اچھی بات ہے۔ اب ذرا ہم جو ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے ذمہ داری لیا ہے، تو پہلے انسان سے اللہ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، اور قیامت کے قریب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اس سلسلے کو ابھی جو تفصیل بیان ہوگی اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہ بھی بیان کی کہ جب حضرت آدم کو آسمان سے اللہ نے اتارا نا، آسمان سے جب حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیجا، اسی وقت ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ آدم اور ان کی اولاد اس زمین پر ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت بھی اس زمین پر ہے۔ ہم اور آپ جو ہے ایک راستے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ جنت کی طرف راستہ، اللہ کی ہدایت کی طرف راستہ، اور ابلیس اور اس کی ذریت ہمارے پیچھے لگے ہیں، ہمیں پکڑ کر کھینچنا چاہتے ہیں، کبھی ہمیں پکڑ کر دائیں گھما دینا چاہتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے جیسے کہتے ہیں مس لیڈ کرنا، یعنی غلط رہنمائی کرنا۔ آدمی چل رہا ہے تو اسے روکنے کے بجائے اس کا رخ موڑ کر چھوڑ دیں کہ آدمی چلتا تو رہے لیکن منزل پہ نہ پہنچے، سفر تو ہو لیکن منزل پہ نہ پہنچے۔ یہ کام جو ہے ابلیس اور اس کی ذریت مسلسل کرتے رہیں گے، اور اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ابتدا میں تو ابلیس اور اس کی ذریت جو جنوں میں سے ہیں وہ کریں گے، لیکن ان کے ساتھ شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے جو ابلیس کی ذریت نہیں، بقیہ جنوں میں سے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، انسانوں میں سے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، یہ بھی ابلیس کے لشکر بن جائیں گے، یہ بھی ابلیس کے ساتھی بن جائیں گے۔ یہ جو ہے ہماری اور آپ کی ہدایت کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا چیلنج بن کر کھڑے رہیں گے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، نبی ہیں، اور ہدایت لے کر ساتھ میں آئے ہیں، لیکن اسی وقت ابلیس ساتھ میں اترا ہے اور اس وقت سے شروع کیا ہے۔ کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے تب تک وہ رہے گا، اس کی ذریت ہے، اور ان سے اس کے ساتھ متاثر ہو کر جنوں میں کے جو شیاطین ہیں سرکش، انسانوں میں کے جو شیاطین ہیں یعنی سرکش اور نافرمان انسان، یہ بھی ان کے ساتھی بن جائیں گے، اور یہ ہم اور آپ کو مسلسل اس راستے سے ہٹانے، بہکانے، بھٹکانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ابلیس اور اس کی ذریت کا معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جانا چاہیے۔ آپ اگر دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں یہ بات بہت واضح الفاظ میں لکھی ہے کہ وہ انسان کے پیچھے جو ہے پڑا رہتا ہے، انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو کس کس مقام پہ آ کے گمراہ کرتا ہے، ساری زندگی تو پڑا رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے۔ موت کا جب غرغرہ آتا ہے نا، موت کا جب آخری وقت ہوتا ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوتا ہے، اس وقت بھی ابلیس انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میں اس وقت بھی اگر کامیاب ہو جاؤں تو ہو جاؤں، مرنے سے پہلے اگر کوئی یہ کفریہ کلمہ کہہ جائے، کفر کی بات کر دے، شرک کر جائے، کوئی گمراہی پر مر جائے، اس کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس آدمی کی موت کلمے پر ہو، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابلیس کی جو ہے اپنی کوشش ہے۔ یہ آدم کی جو ہدایت کا سلسلہ چلا ہے، اس کے ساتھ ابلیس کی گمراہی کا سلسلہ بھی چلا ہے، اور انسان اب ہمیشہ یاد رکھیں یہ مسئلہ کہ ہدایت اور گمراہی کی اسی کشمکش کے درمیان انسان اپنا ایمان کا سفر طے کرتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ جو ہے یہ کشمکش ہے۔ ہدایت آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، آپ کو حق نظر آ رہا ہے، آپ کو دلیل نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو رہا ہے، لیکن ابلیس اور ابلیس کی ذریت، پھر جنوں میں کے جو شیطان ہیں، انسانوں میں کے جو شیطان ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ادھر کھینچ لیں۔
کبھی آپ بازار میں گئے ہیں، بازار میں آپ جاتے ہیں، ہر دکاندار چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، سب آواز دیتے ہیں، سب آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آپ نے جو منظر دیکھا ہے نا، آپ نے جو منظر بازار میں دیکھا ہے، آپ یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال بیان کی کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے انسان کو اچکنے کے لیے ایسے ہی لوگ موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے ایک میپ بنایا، خط رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سیدھی ایک لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ میں اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پورے میپ کی، یوں کہیے کہ وہ جو آپ نے بنایا تھا، آپ نے رسم جو آپ نے بنایا تھا، جو آپ نے نقشہ بنایا تھا، اس نقشے کی آپ نے وضاحت کی۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا بات کہی پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان میں سے ہر راستے پر ایک داعی ہے۔ یہ جو دائیں بائیں جو راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پہ ایک بلانے والا ہے جو اسے بلا رہا ہے کہ تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ۔ آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ وہی منظر ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے بازار میں جا رہے ہیں، ہر دکاندار آپ کو آواز دے رہا ہے۔ مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں، خاص طور پہ عام مارکیٹ میں کم ہوتا ہے، بازار جب لگتا ہے نا، ہفتہ واری بازار، ماہانہ، اس میں یہ منظر آپ کو زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا کہ ہر آدمی کہتا ہے ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ چیز کتنی اچھی، ادھر آؤ دیکھو یہ کتنی سستی ہے، ادھر آؤ یہ ہماری بہت خاص نسل کا جانور ہے، ادھر آؤ کہ یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ یقین کرو کہ ہمارا راستہ ایسی ہی کشمکش کے درمیان، ایسے ہی بازار سے ہم گزر رہے ہیں۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ہم اور آپ خریدار بن کر جا رہے ہیں، لیکن ہم خریدار جتنے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنا گاہک بنانے کے چکر میں یہاں دکاندار بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن یہ حدیث میں بیان کردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری اور آپ کی یہ آزمائش ہے، ہمارا اور آپ کا یہ امتحان ہے کہ اس ہدایت اور کشمکش کے راستے میں ہم جو ہے اس آسان سے فارمولے کو یاد رکھیں، اللہ کے دین کو پہچاننا، اسے اپنا لینا، یہی راہ نجات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ یہ مسئلہ دیکھنے میں جتنا سادہ اور آسان نظر آتا ہے، یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے جو کمپلیکیٹڈ بنا لیا ہے۔ کیسے کمپلیکیٹڈ بنا لیا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے نا، ہر نبی اپنی قوم کو دین پہنچانے کے ساتھ ایک بات کا اقرار ان سے لیا کرتا تھا کہ بھئی میرے بعد ایک نبی یا ایک رسول آنے والے ہیں، میرے بعد ایک نبی یا ایک رسول آنے والے ہیں، جب وہ آئے تو ان پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، جب وہ آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی، جو ہر قوم جو گزری نا، ہر قوم کے مسلمانوں کے لیے، نافرمانوں کو چھوڑ دیں، اس قوم کے جو مسلمان، اس قوم کے جو فرما بردار مومنین ہیں، اس قوم کے ہر نبی پہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، ایمان لانے والوں کی ایک اضافی آزمائش، ایک آزمائش کے جو دین ہے اس پہ تو عمل کرنا، یہ آزمائش ہے۔ ان کی ایک ایکسٹرا آزمائش یہ ہوتی تھی کہ انہیں یہ بھی دیکھتے رہنا پڑتا تھا کہ وہ نبی جن کی پیشن گوئی ہمارے نبی کر کے گئے ہیں، وہ نبی کون ہیں، کب آئیں گے، اگر آئیں گے تو ہم ان کو پہچان پائیں گے کہ نہیں پہچان پائیں گے، کہیں غلطی تو نہیں ہو جائے گی، اس کی فکر میں ان کو لگے رہنا پڑتا تھا۔ یہ پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا مسئلہ۔ ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے پیشن گوئی کی، اور ہر قوم کو حق پر ہوتے ہوئے بھی اس کا انتظار رہتا تھا کہ پتہ نہیں نئے نبی وہ کب آ جائیں جن پر ہمیں ایمان لانے کا پچھلے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ فکر ان کو لگی رہتی تھی۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فکر سے آزاد کر دیا، آپ کو بتا دیا دین ہے، بس دین پہ عمل کرو، اب اس کے بعد کسی کا کوئی انتظار نہیں تمہارے پاس کبھی کسی کا کوئی انتظار نہیں، بس دین ہے، دین پر عمل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، ایک یہودی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ قرآن میں، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی نا تو اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ قرآن میں ایک ایسی آیت
آپ لوگوں کے بارے میں آپ کے قرآن میں ایسی آیت اللہ نے اتاری ہے، اگر وہ جیسی آیت ہم یہودیوں کے بارے میں اتاری گئی ہوتی ہم اسے عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت میں نے پوری کر دی اور اسلام کو اب ہمیشہ کے لیے دین مان لیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو جواب دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تم کہہ رہے ہو تم عید منا لیتے، اللہ نے ہمارے لیے وہ پہلے ہی طے کر دیا، اس لیے کہ جس دن اتری تھی عرفے کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دے دیا۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا، پچھلی امتوں کے ساتھ آزمائش کا یہ پہلو زائد تھا یا ایکسٹرا تھا، کہیے جو ہمارے مقابلے میں ایکسٹرا، کہ ان کو ایک نئے نبی کا بھی انتظار کرنا پڑتا تھا کہ نیا نبی کب آئے گا، پتہ نہیں آ جائے اور کہیں ہم نہ پہچان پائیں تو اس نبی پہ ایمان لا کر بھی اس نبی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کہیں غلطی نہ کر بیٹھے۔ اللہ نے اس فکر سے آزاد کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش دوسرے قسم کی رکھی، اور وہ ہماری آزمائش کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ بات صاف کر دی، بلکہ حدیث میں تو صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوگا کہ یہ دین محفوظ رہے گا اور اس دین پر قائم ایک جماعت مسلسل رہے گی، لیکن گمراہی کے جو طریقے پچھلی امتوں نے اپنائے تھے نا، پچھلی امتوں میں جو گمراہی کے طریقے تھے وہ طریقے اس امت کے اندر بھی لوگ اپنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا حتیٰ کہ تسمے سے تسمہ، یعنی پیر کے جو لیس ہوتی نا، جوتے کی جو لیس ہوتی ہے اس کی بھی برابری کریں گے، تسمے سے تسمے کی برابری کریں گے، یعنی ہو بہو وہی غلطیاں کریں گے جو غلطیاں پچھلی امتوں نے کی۔ صرف ایک چیز ہوگی کہ پچھلی غلطیوں کے نتیجے میں دین پوری طرح ضائع کر بیٹھے، یہاں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو اس دین کی حفاظت کرنے والا بنا کر رکھے گا، ورنہ جو گمراہیاں پچھلی امتوں میں ہوئی اس امت کے اندر بھی ہوتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو صاف کر دیا، بتا دیا۔ گویا ہماری آزمائش کیا ہے؟ ان کی آزمائش یہ تھی کہ صحیح دین پر قائم رہتے ہوئے نئے نبی کے منتظر رہیں کہ اگر ہماری زندگی میں آئے تو ہم اپنائیں گے۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہزار گمراہیاں پچھلی امتوں جیسی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح راستہ اللہ محفوظ رکھے گا، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کو ہمیں کوشش کر کے پہچاننا پڑے گا۔ یہاں اتنی آسانی سے ہدایت نہیں مل جائے گی، وجہ یہ ہے کہ یہ امت خود اپنے لیے بدعتوں کو ایجاد کر کے، یہودیوں کی پیروی کر کے، نصارہ کی پیروی کر کے، پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چل کے ہدایت کا جو مسئلہ آسان تھا نا، اس مسئلے کو یہ لوگ خود بخود اپنے آپ کے لیے مشکل کر لیں گے۔ یہ اصل میں امتحان ہوگا ہر دور کے مسلمانوں کے لیے جو امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ یہ قرآن و سنت میں بیان کردہ حقیقتیں ہیں ہدایت کے سلسلے میں۔ اب تک جو میں نے بات کی نا، یہ کچھ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہدایت اور گمراہی کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں رکھا، آدم کی اولاد میں اللہ نے رکھا ہے، اس کی ساری جزئیات، باریکیاں ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی روشنی میں ہم جب آئندہ اب اپنی اگلی گفتگو کریں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اب یہ ہدایت کا معاملہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی اہم ہے، اور یہاں ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے، اور گمراہیاں جو پچھلی امتوں میں آئیں ویسی گمراہیاں اس امت میں کہاں کہاں کس طرح وجود میں آئیں، یہ ساری باتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے بہت ہی ممکن ہو جائے گا، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں پیش آئے گی۔ یہ ہوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئے ہوئے دین کی اور اس ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ تک پہنچانے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں دین قرآن اور سنت کا نام ہے، دین جو ہے قرآن اور سنت کا نام ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت دین ہے، قرآن اور سنت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے
سنت عطا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ جو آسمان سے ہدایت جو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے دیتا ہے نا، اگر ہم پوچھیں کہ امت محمدیہ کو آسمان سے ملی ہوئی ہدایت کیا ہے، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے سب سے پہلے مرحلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ قرآن تو اللہ نے عطا کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے اپنے بندے پر فرقان کو یعنی قرآن مجید کو اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر گمراہی سے ڈرانے والے بنے اور گمراہی کے انجام سے ڈرانے والے بنے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار یہ بات کہی، سنن ابی داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ مثلہ اسی جیسی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی۔ وہ یہاں دو چیزیں ہوئی، ایک ہے قرآن اور دوسری چیز ہے اسی جیسی ایک اور چیز، اور اسی جیسی چیز کیا ہے؟ یہ وہی سنت رسول ہے، یہ وہی سنت رسول ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی آگے بیان کیا، کہا لوگوں سنو، اگر رسول کسی چیز کو حرام قرار دے دے، الا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، لوگوں سنو، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ چیز بھی ویسی ہی ہے جیسے وہ چیز حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ قرآن کے ساتھ دوسری چیز اللہ نے کیا دی ہے، دوسری چیز اللہ نے کیا دی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہیں، آپ کے ذریعے دین کے نام پہ جو بھی آپ نے دیا ہے وہ سب کچھ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہو، یہ اصل میں دین ہے، قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ مثلہ معہ، اس کے ساتھ اسی جیسی دوسری چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، جیسے پالتو گدھا، گدھا جو جانور ہے، پالتو گدھا یہ حرام ہے، یہ کھایا نہیں جا سکتا، پالتو گدھا جو ہے یہ کھایا نہیں جا سکتا، یہ حرام ہے، لیکن یہ حکم آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا کہ پالتو گدھا حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایسے کہیں آپ کو پالتو گدھے کا ذکر نہیں ملے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ تم نکاح میں رکھو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دی، یہ قرآن میں کہا، لیکن حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا تذکرہ کے ساتھ مزید اللہ کے نبی نے دو رشتوں کا ذکر کیا کہ نہا عن الجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها، کہ کسی خاتون کو اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، کسی خاتون کو اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یا کوئی خاتون نکاح میں ہے اس کی بھتیجی کو یا اس کی بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن میں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا، لیکن حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، کہا کہ یہ جو ہے ویسے ہی حرام ہے جیسے وہ باتیں حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور یہی ہے وہ مثلہ معہ، کہ قرآن کے ساتھ قرآن جیسی دوسری چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی واضح ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ اس قدر واضح تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے، اس لیے کہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ بات جاننی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین لیا نا، وہ دین ہم نے کیسے لیا؟ ہم نے اس طرح دین لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور اس میں جو کچھ علم ہے، عمل ہے، وہ سیکھ لیتے، پھر اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل دونوں لیے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کے نبی سے سمجھ کر ہم نے لیا ہے، قرآن لیا ہے، قرآن کا پڑھنا لیا ہے، قرآن کی سمجھ لی ہے، قرآن پہ عمل لیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے اللہ کے رسول سے سمجھ کر لیا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک حکم بیان کیا، کہا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ کی لعنت ہو بالوں کا جوڑ لگانے والی اور لگوانے والی، جس کے سر پہ لگایا جائے اور جو لگانے کا کام کرے، الواصلہ جو جوڑ لگانے کا کام کرتی ہے، المستوصلہ جو جوڑ لگانے کا مطالبہ کرتی ہے، جس کے سر پہ لگایا جائے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مزید کہا وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ، کہا کہ میں کیوں نہ اس پہ لعنت بھیجوں جس پہ اللہ نے، رسول نے لعنت بھیجی ہے، وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی اس لعنت کا تذکرہ گویا قرآن میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ تو یہ خاتون ہے جن کا نام ام یعقوب ہے، ام یعقوب، اس خاتون نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم قرآن کے اندر ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن میں کہیں مجھے یہ مسئلہ نظر نہیں آیا، مجھے یہ مسئلہ کہیں نہیں ملا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی لعنت ہے بالوں کا جوڑا لگانے والی، لگوانے والی، اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ فی القرآن، قرآن میں ہے، مجھے تو قرآن میں یہ کہیں نہیں ملا۔ اور آپ جا کر دیکھیں، اگر آپ اور ہم شروع سے آخر تک قرآن پڑھ لیں گے، کہیں یہ الفاظ ہم کو قرآن میں نہیں ملتے ہیں۔ وہ خاتون بھی وہی کہہ رہی ہے کہ نہیں ملا مجھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو پلٹ کر جواب دیا، کہا کہ سنو، اگر تم نے واقعتاً پڑھا ہوتا، لو قرأتیہ، یعنی واقعی سمجھ کر قرآن کو پوری طریقے سے پڑھا ہوتا، لوجدتیہ، تو یہ مسئلہ تمہیں قرآن میں مل جاتا۔ پھر اس کے بعد خود وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ حشر کی آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہا کہ یہ حکم جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دو رک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بیان کردہ ہر بات گویا قرآن میں مذکور ہے، گویا رسول کی بیان کردہ ہر بات ویسی ہی ہے جیسے وہ قرآن کے اندر آئی ہوئی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ واضح ہے بات یہ؟ جی ہاں۔ یہ مسئلہ میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ اب اس کے بعد جو چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو راستہ ہم کہتے ہیں، دین میں ہمارا جو راستہ ہم کہتے ہیں، وہ انہی بنیادوں پہ اصل میں قائم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان بنیادوں پہ بہت سارے لوگ قائم نہیں رہ گئے، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین پر قائم ہے، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دین کو لے رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنی زندگی دیکھیں آپ، ان کے اپنا راستہ جو وہ اپنائے ہوئے وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ حقیقت میں ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین پر ہیں۔ بہرحال میں نے کہا اللہ کے نبی نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی، اللہ کے نبی نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی، وہ ہدایت قرآن ہے اور سنت ہے، قرآن ہے اور حدیث رسول ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے زندگی بھر پڑھانے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے،
ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری سنتی میری سنت ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا موطا کی روایت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر جو آپ پڑھاتے رہے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، وہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے رکھی اور اسے واضح کر دیا۔ اب ہم کہتے ہیں دین کیا ہے، تو دین اللہ کی کتاب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ان کو مضبوطی سے پکڑنا گمراہی سے نجات کی ضمانت ہے، اور ان کو لینے میں کمی کوتاہی کرنا یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی، یہ مسئلہ اللہ کے نبی نے صاف کر دیا۔ چلیے یہ ہوئی باتیں، وہ بنیادیں جن کو ہمیں پہلے مضبوط کر کے آنا تھا، جس کی بنیاد پر اب آگے کی ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے امت محمدیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی یہ امت ہے، کیا یہ امت واقعتاً قرآن اور سنت پر قائم ہے، یعنی قرآن اور سنت دونوں کو لیتی ہے، یا پھر یہ کہ قرآن اور سنت کو لینے کے معاملے میں ان کے اندر کمی بیشی پائی جاتی ہے؟ یہ مسئلہ آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت امت کی جو صورتحال ہے نا، قرآن اور سنت کو لینے کے معاملے میں، دیکھیے دو چیزوں میں یاد رکھیے، ایک چیز ہے عملی کوتاہی۔ عملی کوتاہی کا مطلب ایک آدمی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے سب، لیکن پریکٹیکلی عمل کرنے میں غلطیاں کر رہا ہے۔ ہم اس مسئلے پہ بالکل اخیر میں بات کریں گے، بعد میں۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس دین کو لینے ہی کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن اور سنت ہی دین ہے، قرآن اور سنت دین ہے۔ اس قرآن اور سنت کو لینے کے معاملے میں امت کے اندر کتنا تفاوت، کتنی کمی بیشی پائی جاتی ہے، اور وہیں آپ کو نظر آئے گا کہ سبیلنا، کہ ہمارا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، محض اس کی توفیق سے قرآن و سنت کو لینے کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمارا راستہ کتنا کھلا اور کتنا صاف ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت قرآن کے سلسلے میں لوگوں کا جو رویہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور سنت دونوں کو لینا نہیں چاہتے، مسلمان ہیں لیکن قرآن اور سنت کو لینا ہی نہیں چاہتے۔ کیسے لینا نہیں چاہتے ہیں؟ ان کے حساب سے دین جو ہے وہ پرسنل معاملہ ہے۔ پرسنل معاملے کا مطلب یہ ہوا کہ بندے اور رب کے درمیان کا مسئلہ ہے، تمہارے رب کے درمیان کا مسئلہ۔ یہ مغربی دنیا نے سبق پڑھایا، جس کو لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تمہارا جو دین ہے وہ تمہارے رب کے درمیان، ہر فرد کا اپنے رب سے جو رشتہ ہے اس کا اس کے دین سے رشتہ ہے بس۔ باقی میں اگر بیوی کے طور پہ کسی کو اپناتا ہوں، کوئی خاتون شوہر کے طور پہ کسی کو اپناتی ہے، اولاد ہیں، والدین ہیں، دنیا ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم اپنی سمجھ بوجھ، اپنی اس کے حساب سے اپنائیں گے۔ یہاں دین کا کیا کام ہے؟ نہ یہاں قرآن چاہتے، نہ یہاں سنت چاہتے، کچھ نہیں چاہتے ہیں، مسلمان ہیں اور کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں قرآن اور سنت پہ ہمارا ایمان، مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی، حدیث مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نبی ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، لیکن دین کو سرے سے، قرآن اور سنت کو دونوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ امت کے اندر ایک طبقہ آپ کو ایسے ملے گا جو قرآن اور سنت دونوں کو محدود کر لیتا ہے۔ کس معاملے میں؟ خدا اور بندے کے درمیان، اس سے آگے وہ جانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے کھلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو زندگی کے سارے معاملات سے جوڑا، اسے لوگوں نے کیا کر لیا؟ لا کر محدود کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ کہ خدا اور بندے کے درمیان کے معاملات صرف اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ باقی کاروبار کا مسئلہ، کاروبار ایک الگ دنیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی جو تجارت کے اصول ہیں، یہ اصول مسلم حکومت اگر ہو تو وہاں چلتے ہیں، چونکہ ہم جو ہے کسی نان مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پر مارکیٹ میں اسلامی اصول نافذ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں دین ہم نہیں اپنا سکتے، یہاں ہم کو کچھ اور ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس انداز میں دیکھتے جائیں، بے دینی کی، دین سے دوری کی ایک ایسی لہر ہے کہ قرآن اور سنت کو مان کر بھی لوگ نہیں مانتے، اس پہ ایمان لا کر بھی لوگ اس کو نہیں اپناتے ہیں۔ نہیں اپناتے ہیں کا مطلب عمل نہیں کرنا الگ ہے،
دیکھیے ایک آدمی مانتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے عمل کرنا ہے لیکن کوتاہی کر رہا ہوں، گناہ ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ کون سی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں چل سکتا، آج کے دور میں ہم اس میں عمل نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہماری زندگی کا معاملہ اس کا جو ہے قرآن و سنت سے تعلق نہیں۔ یہ تو ہمارے روز کے معاملات میں بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہوں میرا مسئلہ ہے، میں اپنے بیوی کو کیسے رکھتا ہوں میرا مسئلہ ہے۔ ہاں میں جیسے رہنا چاہتا ہوں، میرے رب کے ساتھ جب معاملہ ہوگا میں اپنے دین کا پابند ہوں، باقی میری بیوی کیسی رہتی میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو مسائل ہیں یہ قرآن اور سنت دونوں سے پیچھا چھڑانے والا ایک مزاج ہے۔ میں آپ کو قرآن کے مسئلے کو، چونکہ پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، قرآن کی ایک عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سماج میں حدیث رسول کو لے کر، سنت رسول کو لے کر کیسا رویہ ہے، دیکھیں صحیح راستہ کیا تھا، اس کے مقابلے میں غلط راستے لوگوں نے کیسے نکالے ہوئے۔ ہمارے سماج میں جو جماعتیں ہیں نا، تنظیمیں، جماعتیں جو ہیں مختلف، ان میں سے ایک جماعت ہے وہ قرآن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف لیتی ہے، پرسنالٹی کو لیتی ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں لیتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی میلاد والے، یہی جو مسائل آپ جانتے ہیں، ان کا مسئلہ آپ دیکھیں، ان کی ساری جتنی گفتگو ہے، جتنا یہ علم، جتنا بھی علم کے نام پہ بات کرتے ہیں نا، اس ساری گفتگو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے اپنے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، جو لفظ استعمال وہ کرتے ہیں، وہ ساری گفتگو اس میں رہے گی۔ بات سمجھیں آپ، اللہ کے نبی کی شخصیت پر بات کرنا غلط نہیں، آپ یہ سمجھیں یہ غلط نہیں ہے، یہ کرنا غلط نہیں، لیکن اسی پر رک جانا غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات بھی اہم ہے اور نبی علیہ السلام کی بات بھی اہم ہے، اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا معاملہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا وجود ہمارے درمیان اب نہیں نہ ہے، اللہ کے نبی کی بات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن اور اللہ کے نبی کی ذات، قرآن اور اللہ کے نبی، قرآن اور نبی کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی موٹے انداز میں سنتا ہے قرآن اور نبی تو غلط، کیا بھائی قرآن اور سنت کہتے ہیں، قرآن اور نبی کہہ رہے ہیں تو کیا فرق ہے؟ نبی سنت ہے، سنت نبی ہے۔ فرق یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی کی ذات اور پرسنالٹی کی تو بات کریں گے، لیکن پرسنالٹی سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی جو باتیں، جو تعلیمات ہیں، جو احادیث ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھو، آج دیکھو، کوئی لمبی اس کی ضرورت نہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھ لو، کچھ نہیں تو آج یوٹیوب بہت آسان ہے، یوٹیوب میں اس طبقے کے لوگوں کے جملہ موضوعات، جتنے موضوعات پہ انہوں نے گفتگو کی، سب سمیٹ کر دیکھ لو، اللہ کے نبی کی شخصیت سے آگے کچھ اور نہیں، یعنی اللہ کے نبی کی بات پر نہیں آتے، اللہ کے نبی کی ذات تک رک جاتے۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا ہے؟ نہیں، یہ ادھوری بات ہے۔ قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی ذات تک آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات تک نہیں آ رہے ہیں۔ ذات پہ آنا غلط نہیں، یہ تو ہے عین دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح دلائل کی روشنی میں اللہ کے نبی کے مقامات، اللہ کے نبی کے معجزات، اللہ کے نبی کی خصوصیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں دین و ایمان جو صحیح دلائل کی روشنی میں ہو، اس میں غلط چیزوں کو نہ داخل کریں تو۔ لیکن اسی پر رک جانا یہ اللہ کے نبی کو پوری طرح سے نہ اپنانے والی بات۔ لیکن ہماری امت کے اندر آج ہے ایسا طبقہ، آج آپ دیکھیں یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ایک فرق اگر کوئی آدمی پوچھتا، بہت فرق ہے، لیکن بنیادی فرق اگر دیکھنا چاہیں، یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم نبی کی ذات کی بھی بات کرتے ہیں، نبی کی بات کی بھی بات کرتے ہیں، نبی کی شخصیت بھی، نبی کی تعلیمات بھی، نبی علیہ السلام بھی، اور نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کے فرمودات بھی، یہ سب ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ نبی علیہ السلام کی سنت کو لینے کا۔ یہ ہوا ایک طبقہ۔ دوسرا ایک طبقہ ہے، یہ طبقہ وہ تنظیمیں ہیں جو تنظیمیں دین کے سیاسی پہلو پہ بات کرتی ہیں۔
دین کا جو سیاسی پہلو ہے نا، پولیٹیکل، اس کو کہ سیاسی اسلام، اسلام کا جو سیاسی پہلو ہے، جو اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ یہ قرآن اور سیرت کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن اور سیرت کی بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتے ہیں۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑی ہے، لیکن سیرت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احداث، واقعات، جو کچھ معاملات اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئے، آپ نے جو ہے جنگ کس سے لڑی، کب لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو تربیت دے کر تیار کیا، کیسے یہ لوگ پیغام لے کر آگے نکلنے والے بنے، سارا کا سارا معاملہ ان کے پاس خالص سیاسی پس منظر میں نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں۔ آج آپ آزما کر دیکھ لو، جتنے اس طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے نا، وہ سیرت کا درس رکھیں گے، درس حدیث کبھی نہیں ہوگا ان کے پاس، کبھی نہیں ہوگا درس حدیث۔ سیرت پر مقرر بات ہوگی، سیرت پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کتاب دیں گے، دلائیں گے، لیکن حدیث کی بات نہیں کریں گے، سیرت کی بات کریں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، سیرت پڑھنا غلط نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کے حالات جانیں، یہ ساری باتیں کہ آپ نے کیسے جو ہے لوگوں کو اسلام پہنچایا، دشمنوں نے کیسے آپ کا مقابلہ کیا، آپ نے پھر اس میں کیا کیا، کیا تبدیلی آپ نے اپنائی، آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی، کیا، یہ ساری چیزیں پڑھیے۔ سیرت یہ دین کا حصہ ہے، لیکن کوئی صرف سیرت تک رک جائے، حدیث رسول تک نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تک نہ آئے، پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف کے جو معاملات ان تک نہ آئے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کو نہیں اپنایا۔ قرآن اور سنت کی بات نہیں، قرآن اور سیرت کی بات ہو، بلکہ آپ تو جانتے ہیں، تجربے کی روشنی میں یہ بات آپ کو بتا رہے کہ صورتحال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کی بات کرتا ہے تو سیرت کی بات کرنے والے لوگوں کو یہ راس نہیں آتی ہے، ان کو یہ تک محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کیوں آپ کر، امت کے لیے بڑے مسائل، غلبہ دین کی بات کرنا ہے، یعنی سیرت کو تو لیتے ہیں، سنت کی بات آتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ دیکھیے یہ فرق ہے جہاں سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا تھا اور غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اب چونکہ سیرت کا اللہ کے نبی کی شخصیت سے تعلق ہے تو ایک تسلی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت کو لے کے چل، سنت کو نہیں سیرت کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی خامخواہ اگر کہنا چاہے بھئی سیرت بھی تو اللہ کے رسول کی، سنت بھی تو اللہ کے رسول کی ہے، اتنی ہی سادگی سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سیرت پہ بھی بات کرو، سنت پہ بھی بات کرو، درس سیرت بھی رکھو، درس حدیث بھی رکھو، اور درس حدیث میں وہ ساری چیزیں بتاؤ، حلال و حرام بتاؤ، عبادتیں بتاؤ، لوگوں کے اخلاق کی تربیت کرو، ساری چیزیں اتباع سنت کی، وہ ساری بات، وہ ساری چیزیں لاؤ۔ آپ عملاً دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طبقہ، اور یہ کوئی ایک جمعیت جماعت کی صرف بات نہیں ہے، ایک ذہن ہے پورا، یہ جو ذہن، اس ذہن کے لوگ کسی بھی تنظیم میں وہ جڑے ہوئے ہوں، اور بسا اوقات کسی تنظیم سے نہیں جڑے ہوتے، ذہن ان کا ایسا ہی تربیت یافتہ ہوتا ہے، ان کے پاس قرآن کے ساتھ دوسری چیز سیرت رسول چلتی ہے، قرآن کے ساتھ دوسری چیز سیرت رسول چلا کرتی ہے۔ اچھی بات، ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے طبقے کی طرف، تیسرے طبقے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ تیسرا طبقہ اس ملک کے غالب لوگوں کا طبقہ، یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ قرآن اور سنت پہ عمل ہونا چاہیے۔ پہلے نہیں کہتے تھے، پرانے دور میں یہ مسئلہ تھا، وہ صرف اماموں کی بات کرتے تھے، وہ صرف اماموں کی، ائمہ اربعہ کی تقلید کی بات کرتے تھے، اور تقلید سے آگے قرآن اور سنت کے حوالہ دینے کو وہ گمراہی سمجھتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ، دلی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عالم دین نے نماز کے مسائل میں قرآن کے حدیث سے دلیل دی، حدیث سے دلیل دی، تو فارسی میں اس زمانے میں فارسی چلا کرتی تھی، تو فارسی میں انہوں نے کہا، لوگوں نے، مارا بحدیث چیکار گر قول امام داری بیار، کہ بھئی ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے، امام صاحب کا کوئی قول ہو تو لا کے وہ پیش کرو۔ پرانا ایک دور تھا ایسا، یعنی یہاں جو طبقہ ہے جو تقلید کے قائل ہیں، تقلید شخصی کے قائل ہیں، اور مانتے ہیں کہ تقلید ہی اصل میں نجات ہے، تقلید کے بغیر گمراہی ہے ساری، ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، پہلے تو قرآن اور سنت کی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، یہ جو دعوت، عمل بالکتاب والسنہ کی جو دعوت اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں چلی، اس دعوت کا یہ اثر ہوا
کہ آج وہ بھی اپنے فقہی مسلک کے لیے قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ اور ہمارے مسئلے میں فرق کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ہم جب کہتے ہیں قرآن اور حدیث اور قرآن اور سنت تو ہمارے پاس معنی ایک ہی ہے، ہم حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم حدیث اور سنت میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ تھوڑا سا نازک ہوگا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ سمجھیں۔ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ محدثین کرام کے پاس حدیث اور سنت میں عام طور پہ کوئی فرق نہیں۔ جو حدیث ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی حدیث ہے۔ سنت کا معنی طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور آپ کی تقریر آپ کا طریقہ ہے۔ عام طور پہ محدثین سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتے، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں کا نام انہوں نے سنن رکھا ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی یا سنن ترمذی۔ یہ جو سنن کا نام رکھا ہے سنت اسی حوالے سے رکھا ہے کہ حدیث کی کتابیں ان کو سنت کا نام دیا۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے نا، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہم قرآن اور حدیث نہیں کہیں گے، ہم قرآن اور سنت کہیں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھو حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ حدیث اور سنت الگ ہیں۔ کیسے الگ ہیں؟ کہتے ہیں حدیث ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی گئی، قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، منسوب کر دی گئی، یہ حدیث ہے۔ لیکن ان حدیثوں میں سے بعض باتیں اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہیں، لیکن معلوم ہے کہ یہ باتیں اللہ کے نبی کے لیے خاص ہیں۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ معلوم ہے کہ یہ مسئلے اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے صوم وصال ہے۔ صوم وصال کیا ہے؟ مسلسل کئی دن تک بغیر افطار کیے، بغیر سحری کی کنٹینیو روزہ رکھنا، وصال کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی رکھتے تھے لیکن امتیوں کو منع ہے، صوم وصال نہیں رکھ سکتے۔ مغرب ہوئی تو آپ کو افطار کرنی پڑے گی، مغرب جیسے ہی ہوگی آپ کو افطار کرنی پڑے گی۔ آپ کے اندر طاقت ہو، آپ کہیں کہ نہیں میں جو ہے کل کے شام تک کا بھی روزہ کنٹینیو کر سکتا ہوں، نہیں جائز ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص۔ تو کچھ مثالیں ایسی ہیں احادیث میں اللہ کے نبی سے آئی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ اور دوسری ایک مثال یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں حدیثوں میں آتی جو منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی پہلے تھی اب نہیں رہ گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز میں ایک مسئلہ آتا ہے تطبیق فی الصلاۃ، کہتے ہیں تطبیق۔ تطبیق کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے بیچ میں رکوع کی حالت میں، رکوع میں ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے ہیں نا، اپنے گھٹنے پکڑتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ پہلے یہ طریقہ تھا تطبیق، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے بیچ میں ایسے رکھنا ہوتا تھا، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی کرتے تھے، کہتے تھے یہ سنت ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث پہ نہیں عمل ہونا، قرآن اور سنت پر عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیثوں میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں جو آئی تو ہیں لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اسی لیے ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ سنت کیا؟ وہ حدیثیں جن پہ عمل کرنا مطلوب ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ حدیثیں جن پہ عمل کرنے کا حکم باقی ہے، برقرار رکھا گیا، اس لیے قرآن اور سنت پہ عمل ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی حدیث کہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گمراہی ہے۔ بسا اوقات وہ لوگ کچھ حدیثوں کا حوالہ دے کر کرتے ہیں، اچھا تم حدیث پہ عمل کرتے ہو، چلو یہ حدیث پہ عمل کرو، یہ بھی حدیث ہے نا، اس پہ بھی عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں غلطی کہاں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں غلطی اب نہیں ہے، یہاں تک کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث اور کہتے ہیں حدیث اور سنت میں فرق نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں کچھ باتیں اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھیں، ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم بیان تو کریں گے، صوم وصال اللہ کے نبی رکھتے تھے، بیان کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ہم بتائیں گے کہ ہاں تطبیق جو ہے پہلے تھی، حدیث میں آیا ہے ذکر، ہم پڑھائیں گے، بولیں گے، لیکن بتائیں گے یہ منسوخ ہو چکی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث
وہ لوگ منسوخ حدیثوں پہ بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص چیزوں پر بھی سب کو عمل کرنے کی دعوت نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بات پہلے آپ سمجھیں، جو لوگ قرآن اور حدیث کہتے ہیں نا، وہ لوگ بالکل قرآن اور حدیث کو اسی معنی میں لیتے ہیں جس معنی میں قرآن اور سنت کہہ کر آپ اب تک کی بات جو آئی اس کی روشنی میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ کچھ حدیثیں اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ان پہ عمل اب نہیں ہو سکتا، گرچہ ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ بھی مانتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کہہ کر بھی ہم مانتے ہیں، اس کے لیے سنت کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی، تاکہ آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو، بات تو وہ ویلڈ کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو آپ کو۔ البتہ ان کے اوپر اعتراض ہمیں کس مسئلے میں آتا ہے جو کہتے ہیں قرآن اور حدیث نہیں، قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ اب سنت کے سلسلے میں ضابطہ متعین یہ کرتے ہیں، سنت کیا ہے اب ان کے پاس، کہتے ہیں کہ جو حدیث، جس حدیث پر علماء نے عمل کیا ہو اور عمل کرنے کی اجازت دی ہو، اسی پر عمل کریں گے۔ سنت کے نام پر کیا کرتے ہیں، ہر حدیث میں عمل نہیں ہو سکتا، صرف ان حدیثوں پہ عمل کریں گے جن حدیثوں پہ عمل کرنے کی ہمارے مسلک کے علماء نے اجازت دی ہے۔ یہ پریکٹیکل بات ہے اصل میں ہم کو یہاں اس پر اعتراض۔ اب اس طرح سے کیا ہوا، عمل بالسنہ بھی اصل میں عمل بالمسلک ہی ہو کر رہ گیا، گھما کر بات وہی کہی گئی جو بات پہلے سے کرتے آتے تھے۔ تقلید ہی دین ہے کہنے والے لوگوں نے کیا کیا، یا کتاب و سنت کی بات کو حدیث اور سنت میں فرق دکھا کر، یہ بتا کر کہ حدیثوں میں وہی عمل ہو سکتا ہے، انہی پر عمل ہو سکتا ہے جن پر علماء نے، ہمارے علماء نے جو ہے مہر لگائی ہو۔ ایک طرح سے یوں کہیے کتاب و سنت نہ ہو کر بات پھر وہیں لوٹ کر تقلید مذہب اور تقلید شخصی اور تعصب مذہبی کی بات آ گئی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ امت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت، لیکن ان کی سنت وہ سنت نہیں ہے جو حقیقت میں سنت ہے۔ سنت کے نام پہ صرف ان حدیثوں پہ عمل کی بات کرتے ہیں جو ان کے مسلک اور مذہب سے موافقت کریں، جو ان کے مسلک اور مذہب سے مخالفت کریں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر فقہی مسلک کے اندر یہ بات ہے، شوافی کے پاس ہو، مالکیہ کے پاس ہو، حنابلہ کے پاس ہو، حنفیہ کے پاس ہو، یا حتیٰ کہ ظاہریہ کے پاس، کسی کے پاس بھی کچھ کے مطابق ان کا فتویٰ ہے، کچھ حدیثیں ان کے مسلک کے مطابق، بہت ساری حدیثیں ان کے مسلک کے خلاف بھی جا سکتی ہیں، یا بہت ساری حدیثیں ان کے مسلک کے مطابق ہو سکتی ہیں، کچھ حدیثیں ان کے مسلک کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ تو اب سنت کیا ہے، وہ حدیثیں سنت ہے جو ان کے مسلک کے مطابق آئیں۔ گویا مطلب یہ ہوا، شافعی مسلک کے مطابق سنت الگ ہے، حنفی مذہب کے مطابق سنت الگ ہے، مالکی مذہب کے مطابق سنت الگ ہے، حنبلی مسلک کے مطابق سنت الگ ہے۔ اب قرآن اور سنت کہہ کر یہ معنی مراد لیں گے تو کیا حقیقت میں وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو معنی ہم نے کہا اللہ کے نبی کی سنت، قرآن، کتاب اللہ و سنتی کی جو بات تھی، اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے فرق، دیکھیے قرآن اور سنت کہنے والے لوگوں میں اور ہم میں جو فرق آپ دیکھیں گے، ان فروق میں سے ایک فرق یہ بھی، یہ وہ واضح راستہ جو بتاتا ہے کہ ہم کہاں لوگوں سے الگ ہو رہے ہیں یا لوگ ہم سے کہاں الگ ہو کر جا رہے ہیں۔ ہم سے نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کے نبی کے پاس جو ہدایت وَمِثْلَهُ مَعَ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَ، اس ہدایت سے ہٹ کر لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ بات واضح ہے آپ کے سامنے، واضح ہے نا یہاں تک؟ چلیے میں آپ کو کچھ دوسری اور ترتیبات بتاتا ہوں۔ دیکھیے کہ امت نے جو ہے کیا واقعی معنوں میں اس راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھا جس راستے پہ اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا۔ یہ بات تو آپ کے سامنے میں کہہ چکا ہوں کہ دین کیا ہے، وہ قرآن اور سنت ہے۔ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام، یہ بات آپ کے سامنے میں کہہ چکا۔ اب آپ کو میں بتانا چاہوں گا، امت کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کو منکرین سنت کہا جاتا ہے، منکرین سنت یا منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے کے مطابق قرآن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں،
قرآن کو بڑی اہمیت دینے والے لوگ ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب حدیث کا انکار کرنے والے جو ہے نا، اس انکار کے پیچھے ان کے اسباب کئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں 200 سال کے بعد لکھی گئیں، حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے حدیثیں کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، 200 سال کے بعد اچانک سندیں گھڑ کر جوڑ دی گئی متن کے ساتھ۔ ایسے ہی لوگوں نے جو اپنی طرف سے جوڑ لیا، یہ پورا کا پورا لوگ کہتے ہیں کہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک پلان کر کے لوگوں نے کیا حدیث کے نام پہ لا کے جوڑ دیا قرآن کے ساتھ، پہلے سے نہیں تھا، یہ جوڑا گیا ہے۔ ایسا ان کا اپنا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے کھوکھلا ہے۔ اب اس کی تردید کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ مسئلہ آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور سنت کی، قرآن اور حدیث کی، جو دین ہے، جو ہدایت ہے، جو اللہ نے رسول کے ذریعے ہمیں عطا کی، اس کو لینے کے سلسلے میں امت میں کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں، کس کس قسم کے لوگ ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں، سیدھے سیدھے ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں لیتے ہیں۔ اب کبھی وہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، بھئی کتاب ہمیں کافی، قرآن کافی ہے ہم کو۔ کہتے ہیں حدیث کا کہنے کا مطلب آپ قرآن کو ناقص مانتے ہیں، ادھورا مانتے ہیں، جبکہ قرآن نے اپنے بارے میں کہا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہم نے اس میں کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل کا وقت نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ تفصیل کا وقت نہیں، منکرین سنت کے جو دعوے ہیں وہ کتنے کھوکھلے ہیں، کیا کمزوریاں، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ آپ چاہیں تو اہل علم کے دروس دیکھ لیں کہ انکار سنت جن لوگوں نے انکار کیا، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، وہ کتنی کھوکھلی ہیں، یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، بڑا سے مراد تعداد زیادہ ہے کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ اکثریت نہیں ہے، ایک بڑی تعداد اچھی خاصی آج عملاً قرآن کے ساتھ حدیث کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سنت کو لینے کے سلسلے میں، دوسرا ایک طبقہ وہ کیا کہتے ہیں، بھئی قرآن میں جس چیز کا ذکر آیا ہے نا، اس کی تفصیل اگر حدیث رسول میں آئی ہے تو ہم وہ لے لیں گے، لیکن اگر قرآن میں جو چیز آئی ہے اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز حدیث رسول میں آئی، ہم لوگ اس کو نہیں لیں گے۔ قرآن میں جو چیز آئی ہے اس کی تفصیل میں آئی تو حدیث لے لیں گے، لیکن اگر ایسی کوئی حدیث آتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جس کا ذکر حدیث میں مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ دوسری بڑی گمراہی ہے، یہ دوسری بڑی گمراہی ہے جو لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو صرف حدیث رسول میں آیا ہے تو ہم اس مسئلے کو نہیں اپنائیں گے۔ گویا مطلب یہ ہوا، ابھی میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس جب شروع کیا تو میں نے ذکر کیا تھا نا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ کہا جن چیزوں کو رسول نے حرام قرار دیا وہ ویسے ہی حرام ہیں جیسے وہ چیزیں حرام ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ چیز بھی وہ گویا تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پالتو گدھے کو حرام قرار دیا وہ اس کو بھی گویا نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی نے کسی خاتون کو ان کی پھوپھی کے ساتھ، کسی خاتون کو ان کی خالہ کے ساتھ ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا، اس کو گویا وہ نہیں مانتے۔ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دین ہمارے پاس جو آیا ہے نا، ہمارے پاس جو دین ہے، اگر قرآن میں بات آئی ہو اس کی تفصیل، جیسے نماز کا حکم آیا، نماز کی تفصیلات حدیث سے ہم لیں گے، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا، اس کی تفصیلات ہم لوگ لیں گے، لیکن جن چیزوں کا تذکرہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا، صرف حدیثوں میں آیا ہے، ایسے کسی مسئلے کو ہم لوگ نہیں لیں گے۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک طبقہ ہے امت کے اندر جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں گمراہی کا ایک اور طبقہ۔ اچھا، ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، میں نے بتایا کچھ لوگ قرآن حدیث کو بالکل انکار دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو قرآن میں آئی ہوئی بات ہے اس کی تفصیل میں آئی حدیث کو لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم اسے نہیں لیں گے، جو حدیث قرآن سے نہ ٹکرائے ہم اس کو لیں گے۔ ایسا بھی کچھ لوگوں کے پاس شبہ ہے، کہتے ہیں حدیث جو قرآن سے ٹکرائے وہ ہم نہیں لیں گے، جو قرآن سے نہ ٹکرائے وہ حدیث ہم لوگ لے لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ کیا حدیث رسول قرآن سے ٹکرا سکتی ہے؟
میں آپ کو یہ چیز بہت صاف بتا دوں، اہل علم نے قرآن مجید کی آیت افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اختلاف اس میں پاتے۔ اس آیت کی روشنی میں کہا جب قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تو رسول جو قرآن لے کر آئے ہیں کیا وہ ایسی بات بتا سکتے ہیں جو قرآن سے ٹکرائے؟ کیا رسول ایسی بات کر سکتے ہیں جو قرآن سے ٹکرائے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں تو یہ کہا وہ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کے بارے میں بھی کہا، اور بعض مفسرین کے مطابق رسول کے بارے میں بھی کہا، اور قرآن میں اللہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں مستقل بھی کہا کہ آپ اپنے سے پہلے والے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جب آپ اپنے سے پہلے والے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں تو کیا آپ خود اپنی لائی ہوئی آسمانی کتاب، یعنی اللہ نے جو دے کر آپ کے ذریعے بھیجی، آپ کی لائی ہوئی آسمانی کتاب، اس کے خلاف بولیں گے اللہ کے رسول؟ نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کوئی راوی غلط بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دے اور وہ قرآن سے ٹکرائے، تو اب اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا معیار محدثین کرام نے پہلے سے طے کر دیا۔ اگر ایسی کوئی حدیث رسول کے نام پہ بات تھی جو اللہ کے نبی کی کہی ہوئی نہیں اور قرآن سے ٹکراتی ہے تو محدثین نے پہلے ہی اسے ضعیف قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن حدیثوں کو محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے وہ حدیثیں قرآن سے حقیقت میں ٹکرانے والی حدیثیں نہیں ہیں۔ جن حدیثوں کو محدثین نے واقعتاً صحیح قرار دے دیا وہ قرآن سے ٹکرانے والی حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ قرآن سے ٹکراتی تو محدثین پہلے ہی اس کو ضعیف قرار دے کر ختم کر دیتے۔ اور ہیں ایسی مثالیں، ایسی بعض حدیثیں ہیں کہ جن کو اہل علم نے جو ہے ضعیف قرار دے دیا۔ میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ولد الزنا، جو زنا سے پیدا ہوتا ہے نا بچہ، وہ بچہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولد الزنا جو مسند احمد وغیرہ میں آئی روایت ہے کہ ولد الزنا، زنا سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ محدثین نے کہا یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، بھئی ایک نفس کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں، ایک کی غلطی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ زنا کیا تو ماں اور باپ نے کیا، مرد اور عورت نے کیا، اس بچے کا کیا قصور جو اس سے پیدا ہوا؟ کہا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ ولد الزنا جنت میں نہیں جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن حدیثوں کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے وہ حدیثیں ضعیف نہیں ہو سکتی، وہ حدیثیں قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی۔ اور اگر کہیں آپ کو کسی صحیح حدیث کا آیت سے ٹکراؤ نظر آتا ہے نا تو آپ جلد بازی نہ کریں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی جو حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم نہیں مانتے، نہیں، ایسا مت کرو، تھوڑا سا صبر کرو، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن کی آیتیں بھی بسا اوقات آپس میں ٹکراتی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی آپس میں بسا اوقات ٹکراتی ہیں۔ تو کہ یہی ضابطہ بنائیں کہ قرآن کی دو آیتیں ٹکرائیں گی، میں ایک لے لوں گا دوسرے کو چھوڑ دوں گا۔ دو آیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک حدیث ایک آیت لے لوں گا دوسرے کو چھوڑ دوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتیں ٹکراتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میں ایک مثال صرف دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے یعنی کافروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن گویا کافروں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن قرآن کی ایک سی زائد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا ان کو روکو، ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ نے کہا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے رب کی قسم ہے ان سب سے ہم ضرور پوچھیں گے۔ بھئی یہاں کہا نہیں پوچھا، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں ضرور ہم ان سے پوچھیں گے۔ آیتیں ٹکرا گئی نا تو ایک آیت لے لیں گے دوسری چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کہتے ہیں دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ معنی کیا ہے اصل اس میں۔ آپ اگر دیکھیں گے مفسرین کرام نے دونوں کو اکٹھا کر کے مسئلہ بتایا، کہا کہ بھئی ان کا عذر جاننے کے لیے سوال نہیں کی جائے گا۔ بھئی تم نے جو جرم کیا
तुम्हारे पास कोई उज़्र था क्या, कोई गलती तुमसे हुई कि नहीं हुई, ऐसा कोई सवाल उनसे नहीं किया जाएगा। मुजरिमों से इस किस्म का कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि तुमने ये क्यों किया था, क्या जो सवाल उनका उज़्र बने, जिसका जवाब उनका उज़्र बने, ऐसा सवाल उनसे नहीं किया जाएगा। हाँ, वो सवाल जरूर किया जाएगा जिस सवाल के जरिए उनको डांटा डपटा जाए। जैसे कहते हैं ना, तूने ये भी किया, तूने ऐसा किया, तूने ये क्यों किया। सवाल का मकसद जवाब लेना नहीं, उसको डांटना है। तो कुरान की 2 आयतों में से एक जगह सवाल की नफी की गई, उसका एक मतलब है, और दूसरी जगह सवाल किया जाएगा कहा गया, उसका एक मतलब है। जब कुरान की 2 आयतें आपस में टकराती नजर आती हैं, लेकिन गौर व फिक्र करने पर उसमें 1-2 अलग माने समझ में आते हैं। अल्लाह के बंदो, कहीं कोई हदीस रसूल किसी आयत से टकराती नजर आए, घबराओ नहीं, जल्दी से फौरन इनकार मत कर दो। जरा सा इत्मीनान से गौर करोगे, पता चलेगा कि जो बात कुरान में कही गई, जो बात हदीस रसूल में की गई, दोनों के अंदर बड़ा फर्क है, और दोनों बातों में हकीकत में टकराव नहीं जैसे तुम दावा कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक तबका वो भी है जो ये कहता है जो हदीस रसूल कुरान से टकराए वो हम नहीं लेंगे, और जो ना टकराए उसे हम लेंगे। ये जो है कुछ लोग कहा करते हैं। मेरे ख्याल में चूँकि नमाज मगरिब का वक्त बहुत करीब है, इसलिए हम अपने आप को यहाँ रोक लेते हैं। नमाज के फौरी बाद आइए, अभी गुफ्तगू जारी रखते हैं, काफ़ी बातें और बाकी हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ता हम जो अपना रहे हैं, उस रास्ते में और दुनिया वाले जो रास्ते अपना रहे हैं, उसमें फ़र्क कहाँ है। आप देखते जाइए, हर तबके का जिक्र हम कर रहे हैं, उनमें और हम में फ़र्क कहाँ है। वाक़ियतन सुन्नत को, हदीस को अपनाने में जो मौक़िफ़ हमने अपनाया है, यानी अहले सुन्नत वल जमात ने, मुहद्दिसीन किराम ने जो तरीक़ा अपनाया है, वो तरीक़ा किस कदर सही है, इसके मुकाबले में दूसरे लोगों ने जो तरीक़े अपनाए उसमें खलल कहाँ है, ये हम देख रहे हैं। इस सिलसिले को हम नमाज के बाद भी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु।